رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب اجعل بنا ھذا اس بلدن شہر کو آمیناً امن والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ کیا اور پھر اس کے بعد کچھ چند دعائیں کی، ان دعاؤں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ تو ایک دعا یہ بھی تھی وَإِذْ قَالَ، اور عرض کی جب ابراہیم نے رب اجعل، اے میرے رب بنا ھذا بلدن اس شہر کو آمیناً امن والا، ورزق اور رزق عطا فرما اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا منہم اور ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب اس کا جواب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا ابراہیم جو کافر ہیں انہیں بھی رزق دوں گا لیکن تھوڑا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو دعا میں ایک مخصوص کرائیٹیریا رکھا کہ یا باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی عرض کر دی یا باری تعالیٰ پھل ان کو ہی ملے، رزق ان کو ہی ملے جو تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو مومنین ہیں، جو کافر ہیں ان کو نہ ملے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قربان جاؤں میں خالق کائنات کی ذات پر، فوراً ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم رزق تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا، لیکن جو کافروں کا رزق ہے وہ تھوڑا ہے، صرف دنیا میں ان کو ملنے والا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں مومنین کا حصہ ہے، آخرت مومنین کے لیے ہے، لیکن جو کافر ہیں اے پیارے ابراہیم ایسے نہ کرو، کافر بھی تو میرے ہی بندے ہیں نا، کافروں کو میں رزق تو دوں گا لیکن تھوڑا رزق ہوگا۔ تھوڑے رزق سے کیا مراد ہے کہ اللہ انہیں دنیاوی نعمتیں عطا کرے گا، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، آسائش و آرائشیں ہوں گی، لیکن صرف ان کی زندگی میں اگر وہ نیکی کرتے ہیں، بالفرض بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کچھ بنے ہوئے ہیں، کچھ ادارے ہیں غیر مسلموں کے جو بہت فلاحی سلسلہ کرتے ہیں، وہ جتنی بھی نیکی کرتے ہیں، جتنی بھی خیرات کرتے ہیں، ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا، اور جیسے ہی ان کی سانسیں بند ہوں گی تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو تھوڑے رزق سے مراد ہے کہ جو بھی ہے ان کے لیے وہ دنیا میں ہے، اور مومن کے لیے زیادہ رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی مومنوں پر فضل فرمائے گا اور آخرت میں تو پھر وارے نیارے ہی الگ ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کی صف اول پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہ دل سے اللہ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین، بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔